تصور کریں آپ مر چکے ہیں، جسم قبر میں ہے، لیکن آپ کی روح ابھی زندہ ہے اور وہ اکیلی اکیلی کائنات کے پار سفر کر رہی ہے۔ پہلا آسمان، دوسرا، تیسرا، اور جب ساتواں آسمان پار کرے گی تو اللہ کے سامنے کھڑی ہوگی۔ لیکن اگر دروازے نہ کھلے تو؟ آج وہ 7 دروازے کون سے ہیں اور ان کی چابیاں کیا ہیں؟ ایک سیکنڈ بھی مس نہ کریں۔ آج ہم بات کریں گے ایک ایسے راز کی جو ہر انسان کی زندگی کا حصہ ہے۔ قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ ہر جان کو موت کا مزہ چکھنا ہے۔ جب وہ لمحہ آتا ہے آنکھیں بند ہو جاتی ہیں، سانسیں رک جاتی ہیں اور روح جسم سے نکل جاتی ہے۔ لیکن اس کے بعد کیا ہوتا ہے؟ روح کہاں جاتی ہے؟ موت کے بعد روح 7 آسمانوں کی طرف اٹھتی ہے۔ ہر آسمان میں وہ کائنات کے راز دیکھتی ہے۔ ہر آسمان میں مختلف دنیائیں اور عالم نظر آتی ہے۔ آخر میں روح اللہ تعالیٰ کے پاس پہنچتی ہے، پھر اسے برزخ کے پوشیدہ عالم میں بھیجا جاتا ہے۔ وہاں روحیں کھاتی پیتی ہیں، باتیں کرتی ہیں اور انتظار کرتی ہیں۔ یہ نہ دنیا ہے اور نہ آخرت، بلکہ ایک الگ جہت ہے، ایک پراسرار جگہ جہاں اپنے قوانین ہیں۔ یہ اس دنیا سے زیادہ حقیقی ہے۔ اب دیکھیں گے روح کا سفر 7 آسمانوں سے گزر کر برزخ تک۔ ہم اپنی سیریز جاری رکھیں گے پوشیدہ عالمین کے بارے میں۔ چینل کو سبسکرائب کریں اور ویڈیو کو لائک کریں۔ اگر آپ تیار ہیں تو شروع کرتے ہیں۔ 19ویں صدی تک لوگ یہی سمجھتے تھے کہ زمین کائنات کا مرکز ہے۔ سورج، چاند اور ستارے سب زمین کے گرد گھوم رہے ہیں۔ صرف ایک ہی حوالہ نظام تھا، وہ زمین۔ لیکن قرآن مجید کہہ رہا تھا کہ 7 آسمان ہیں، 7 مختلف نظام۔ 1838 میں ایک دریافت ہوئی۔ یہ ثابت ہوا کہ زمین سورج کے گرد گھومتی ہے۔ پہلی بار یہ سچ سامنے آیا۔ جیسے جیسے سال گزرے سائنسدانوں نے مزید دریافتیں کیں۔ انہوں نے اعلان کیا کہ کائنات کی 7 تہوں کی ساخت ہے۔ قرآن مجید میں فرمایا گیا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے 7 آسمان تہوں میں بنائے۔ اب وقت آ گیا ہے موت کے بارے میں بات کرنے کا۔ جلد ہی روح 7 آسمانوں کا سفر شروع کرے گی، لیکن اس سے پہلے وہ موت کے فرشتے سے ملے گی اور جسم کی قید سے آزاد ہوگی۔ ایک مومن کے لیے یہ لمحہ بہت آسان ہوتا ہے۔ موت کے فرشتے مومن کو خوبصورت شکل میں نظر آتے ہیں۔ وہ آہستہ سے روح کو جسم سے نکالتے ہیں اور کہتے ہیں، یہ پاک روح اللہ کی رحمت اور خوبصورتی کی خوشخبری کے ساتھ نکل آؤ اور اپنے رب کی طرف لوٹ آؤ۔ چمکتے چہروں والے فرشتے جو سورج کی طرح روشن ہیں اور جنت کی خوشبو لے کر آتے ہیں، روح کو گھیر لیتے ہیں۔ کہا جاتا ہے کہ ادریس علیہ السلام جب ان فرشتوں کو دیکھتے تو ان کی خوبصورتی سے حیران رہ جاتے۔ دنیا اب پیچھے رہ جاتی ہے روح کے لیے۔ یہ اللہ سے ملنے کا لمحہ ہے، لیکن جو لوگ اللہ اور اس کے احکامات کو نظر انداز کرتے ہیں ان کے لیے یہ بہت مختلف ہوتا ہے۔ تاریک اور سخت فرشتے انہیں گھیر لیتے ہیں، جن کے ساتھ آگ کے کفن ہوتے ہیں۔ موت کا فرشتہ کہتا ہے، یہ بری روح اپنے رب کے غضب کی طرف نکل آؤ۔ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ایسی روح کا جسم سے نکلنا ایسا ہے جیسے کانٹوں کو روئی سے کھینچنا، پھاڑنے والا، درد بھرا اور ناقابل برداشت مصیبت۔ یہ جدائی لمبی ہوتی ہے، لیکن یہ صرف عذاب کا آغاز ہے۔ اس لمحے میں آنکھیں اس دنیا سے بند ہو جاتی ہیں، لیکن غیب کی دنیا کھل جاتی ہے۔ جسم بے جان پڑا رہتا ہے، لیکن روح زندہ لوگوں کو نہ دیکھ سکیں سچائی دیکھنے لگتی ہے۔ وہ سمجھتی ہے کہ دنیا میں جو کچھ چھوڑا وہ عارضی تھا، جو باقی رہتا ہے وہ صرف ایمان، نیک اعمال اور اللہ سے رابطہ ہے۔ جب جسم بے جان پڑا ہوتا ہے، روح کو غیب کی دنیا میں کھینچ لیا جاتا ہے۔ وہ اپنے جسم کو دھوتے، کفن پہناتے اور دفن کی تیاری دیکھتی ہے، لیکن کسی سے بات نہیں کر سکتی، نہ چھو سکتی ہے۔ وہ وہاں ہے، لیکن ایک اور جہت میں۔ جسم سے نکلنے کے بعد پہلی بار اٹھنے میں روح خود کو نیلے روشنی کے سمندر میں پاتی ہے۔ زمین کا ماحول اسے ایک دیوہیکل کرسٹل گنبد کی طرح گھیرے ہوئے ہے۔ جب وہ دنیا کے آسمان سے گزرتی ہے تو وہ دوبارہ اپنے رب کی عظیم حکمت دیکھتی ہے۔ اس سطح پر فرشتہ پہلی خوشخبری دیتا ہے، خوشخبری اے پاک دل، دنیا میں ہر نماز جو تم نے پڑھی، اس نے اس آسمان کے دروازے تمہارے لیے کھول دیے۔ تمہاری دعائیں ان تہوں سے گزر کر اوپر اٹھیں، اب تم خود ان کا پیچھا کر رہے ہو۔ روح پیچھے دیکھتی ہے، عظیم ماحول اور دنیا کا آسمان جواہر کی طرح نظر آتا ہے۔ اس کے دل سے نکلتا ہے، میرے رب، تو نے یہ کتنی خوبصورت بنائی۔
दूसरा आसमान। जब रूह गहरी खामोशी के खला में कदम रखती है तो पहले चांद की पुरअमन रोशनी से मलती है, फिर सूरज से, और ऐसा लगता है जैसे पूरा निजाम रूह से कहता है, आगे बढ़ो ए बरकत वाली रूह। अजीम दुनियाएं तुम्हारा इंतजार कर रही है, तुम्हारे रब के तोहफे बहुत हैं। तीसरा आसमान। करीबी के कुशाई खला के राज। सूरज के निजाम से निकलने के बाद रूह सितारों के दरमियान की खाली जगह में कदम रखती है। यहाँ कायनाती हवाएं चल रही होती हैं, सितारों से ज़र्रात की नदियां सांसों की तरह कायनात में घूमती है। एक सुर्ख बोना सितारा 4.2 नूरी साल दूर, वो हैरान हो जाती है। हर सितारा सूरज की तरह है और उनके गिर्द लातादाद दुनियाएं हो सकती है। रूह उन्हें हैरत से देखती है, सूरज से हजारों गन्ना बड़े सितारों के दरमियान। रूह कायनात के पार सफर जारी रखती है। चौथा आसमान। फिर रूह मुल्की वे को इसकी हकीकी शक्ल में देखने लगती है। 100 अरब सितारे सरपिल बाजुओं में जैसे इलाही खत्ताती का शाहकार। मरकज में ब्लैक होल कहकशां का सरप्रस्त फरिश्ता। वो अपने वसी पर फैलाता है और कहता है, खुश आमदीद इस अजीम सरपिल में। अब तुम पूरी कहकशां देख रहे हो। हर सितारा अल्लाह का एक लफ्ज है, हर निब्याला इसकी फिन की एक साया। तख्लीक के धमाके नजर आते हैं जब नए सूरज वजूद में आते हैं। जब रूह मुल्की वे की सरहद के करीब पहुंचती है तो वो मकामी ग्रुप की कहकशाओं के करीब आती है। एंड्रोमेडा 2.5 मिलियन नूरी साल दूर चमकती है, जैसे एक अजीम बहन सरपिल। पांचवां आसमान। कहकशाओं का आलम। पांचवीं आसमान के दरवाजे पर रूह अचानक रुक जाती है। इसके सामने एक ऐसा मंजर खिलता है जो तखय्युल से बाहर है। दर्जनों कहकशाएं रोशनी के पहियों की तरह घूम रही होती है। हर एक के मरकज में बड़े ब्लैक होल अल्लाह की कुदरत के गवाह खड़े होते हैं। जैसे जैसे रूह ऊंची उठती है वो अरबों सितारों की पैदाइश और मौत देखती है। छठा आसमान। रूह इंसानी दिमाग की हुदूद से बाहर जा चुकी होती है। सामने हजारों कहकशाओं को थामे हुए देवहैकल ढांचे हैं। ये सुपर गैलेक्सी क्लस्टर्स हैं, कायनात के सबसे बड़े बिल्डिंग ब्लॉक्स। रूह कॉस्मिक वेब देखती है, कायनात की जाली जैसी साख्त। वो देखती है कि ये तमाम अजमत तरतीब और हिकमत से बनी है। सातवां आसमान। जब रूह सातवें आसमान पहुंचती है तो वो मालूम कायनात के किनारे पर होती है। यहाँ कॉस्मिक माइक्रोवेव बैकग्राउंड तख्लीक की पहली रोशनी अब भी गूंज रही है। ये बिग बैंग के आखिरी निशानात हैं, 13.8 अरब साल पहले। रूह मालूम कायनात की हुदूद से गुजरती है और गैब के आलमीन में दाखिल होती है। जैसे जैसे वो अल्लाह के करीब आती है वो देखती है कि पूरी कायनात दरअसल बहुत छोटी है। 18,000 दुनियाएं तख्लीक की गईं और सब अल्लाह की कुदरत के तहत हैं। अल्लाह की तजल्ली से पहले रूह मुकम्मल तौर पर पिघल जाती है। वहां मजीद ई में वो नहीं रहता, सिर्फ वो। तमाम दुनियाएं, कहकशाएं और सितारे एक नुक्ते की तरह हैं इस मुकद्दस हुजूरी में। फिर इलाही खिताब आता है, ए मेरे बंदे, तुमने दुनिया में मेरे लिए नमाज अदा की और मैंने तुम्हारे लिए जन्नत में जगह तैयार की। तुमने मेरी रहमत की उम्मीद रखी और मैंने तुम्हें अपनी रहमत के आला तरीन दर्जे पर उठाया। खुश आमदीद। इन अल्फाज से रूह रोशनी से भर जाती है और इस लम्हे रूह समझती है कि पूरा कायनाती सफर अना लिल्लाह व अना इलैहि राजिऊन का मतलब है, यकीनन हम अल्लाह के हैं और इसी की तरफ लौटने वाले हैं। ये सफर हर मुसलमान की मौत के बाद रूहानी तजर्बा है, जैसा कि इस्लामी ज़राए में बयान किया गया है। कुरान मजीद कहता है, ए मुतमईन रूह, अपने रब की तरफ लूट आओ। और अहादीस भी इस सफर की बात करती हैं, मोमिनों को उम्मीद भरी मुस्तकबिल की खुशखबरी देती है। रूह अल्लाह तक पहुंचने के बाद उसके हुक्म से जमीन की तरफ वापस भेजी जाती है। इस वक्त जिस्म को धोया जाता है, कफन पहनाया जाता है और दफन की तैयारी की जाती है जिंदा लोगों की तरफ से। अगर शख्स मुसलमान था तो जिस्म को सही हदीस के मुताबिक धोया जाता है। रूह ये महसूस करती है, वो महसूस करती है कि पानी ठंडा है या गर्म। हर छूने, हर हरकत को महसूस करती है, हत्ता के धोते वक्त सख्ती को। इसलिए मोहम्मद रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हुक्म दिया कि जिस्म को नरमी से धोया जाए, वरना रूह को दर्द होता है। धोने के बाद रूह जनाजा की नमाज का इंतजार करती है। कुछ रवायत कहती हैं कि वो इसे देखती भी है। नमाज के बाद दफन शुरू होता है। जब जिस्म कब्र में रखा जाता है और मिट्टी डाली जाती है तो एक लम्हा आता है जो हर इंसान को दरपेश होगा, चाहे मोमिन हो या नहीं।
قبر جو زندوں کے لیے خاموش اور تاریک ہے، مردوں کے لیے سوال جواب کی جگہ بن جاتی ہے۔ دو فرشتے منکر اور نکیر قریب آتے ہیں۔ ان کی شکل خوفناک ہوتی ہے، ایسی جو پہلے کبھی نہیں دیکھی۔ وہ روح کو بٹھاتے ہیں اور سوالات پوچھتے ہیں۔ یہ سوالات سادہ لگتے ہیں لیکن کوئی جھوٹا جواب نہیں دیا جا سکتا۔ تیرا رب کون ہے؟ تیرا دین کیا ہے؟ تیرا نبی کون ہے؟ یہ یادداشت سے جواب دینے کا امتحان نہیں ہے، کیونکہ دنیا میں ہر کوئی الفاظ جانتا ہے، اللہ، اسلام، محمد، لیکن یہاں صرف دل بولتا ہے۔ اگر شخص مومن تھا تو دل صحیح جواب دیتا ہے، اگر نہیں تو وہ صرف کہتا ہے مجھے نہیں پتا۔ صحیح جواب دینے والے مومن کے لیے قبر وسیع ہو جاتی ہے اور جنت کی طرف ایک کھڑکی کھل جاتی ہے۔ روح کو سکون کی ہوا ملتی ہے، رحمت کی خوشبو۔ فرشتے تسلی دیتے ہیں اور کہتے ہیں قیامت کے دن تک سکون سے آرام کرو۔ لیکن جو جواب نہیں دے سکتا، اس کی قبر تنگ ہو جاتی ہے، دیواریں بند ہو جاتی ہیں، پسلیاں آپس میں دب جاتی ہیں۔ جہنم کی آگ کی طرف ایک کھڑکی کھل جاتی ہے، روح دھوئیں گرمی اور ناامیدی سے بھر جاتی ہے۔ عذاب شروع ہو جاتا ہے اور وقت ایک لامتناہی زنجیر کی طرح کھینچتا ہے۔ قبر کا امتحان وجود کا سب سے یقینی آزمائش ہے۔ ہر انسان اس کا سامنا کرے گا بغیر استثناء کے۔ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان کیا کہ قبر کیسے دباتی اور دباتی ہے جب تک پسلیاں آپس میں بند نہ ہو جائیں۔ ایک ناقابل برداشت عذاب شروع ہوتا ہے۔ برزخ کے لوگوں کی اپنی زندگی ہوتی ہے، وہ خوشی، درد، سکون اور خوشحالی محسوس کرتے ہیں، لیکن مادی دنیا میں رہنے والے زندہ لوگ عام حواس سے یہ نہیں جان سکتے کہ روح کیا محسوس کرتی ہے اور کیا تجربہ کرتی ہے۔ ہم یہ صرف محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے سیکھتے ہیں، جنہیں الہی سچائیوں کا علم دیا گیا۔ احادیث سے ہم سمجھتے ہیں کہ برزخ میں مومن روحیں ایک دوسرے سے ملتی ہیں۔ یہ بھی روایت ہے کہ مردے زندوں کے بارے میں خبریں وصول کرتے ہیں اور جو ان کی قبروں پر آتے ہیں انہیں دیکھتے ہیں۔ وہ جانتے ہیں کہ کون ان کے لیے دعا اور روحانی تحائف بھیجتا ہے۔ مومنوں کی روحیں برکتوں میں ہوتی ہیں اور آزاد ہو کر گھوم سکتی ہے، لیکن کافروں کی روحیں اور گناہگار مومنوں کی روحیں عذاب میں مصروف ہوتی ہیں۔ برزخ میں زندگی کیسی ہے؟ شاہ ولی اللہ دہلوی رضی اللہ عنہ نے کہا کہ اس عالم میں روحیں لاتعداد درجوں میں ہیں، لیکن بنیادی طور پر 4 گروہ ہیں۔ وہ جو بیداری کی حالت میں ہیں انہیں ان کے اعمال کے مطابق اجر عذاب ملتا ہے۔ وہ جو قدرتی نیند کی حالت میں ہیں، جو خوابوں کے ذریعے سکون عذاب پاتے ہیں۔ وہ جن کی حیوانی اور فرشتہ جیسی طرف کمزور ہے، نیک روحیں جو فرشتوں کے ساتھ ملتی ہیں اور فرشتوں جیسی زندگی گزارتی ہیں۔ انبیاء کی روحیں جسم چھوڑ کر اپنے جسم کی شکل اختیار کر لیتی ہیں، مشک اور کافور کی خوشبو کے ساتھ۔ وہ جنت میں ہوتی ہیں، کھاتی پیتی ہیں، لطف اٹھاتی ہیں اور رات کو عرش سے لٹکتے لالٹینوں میں آرام کرتی ہیں۔ شہداء کی روحیں جسم چھوڑ کر سبز پرندوں میں ہوتی ہیں، جنت میں۔ وہ کھاتی پیتی ہیں، لطف اٹھاتی ہیں اور رات کو عرش سے لٹکتے لالٹینوں میں آرام کرتی ہیں۔ فرمانبردار مومنوں کی روحیں جنت کے ارد گرد ہوتی ہیں، وہ کھاتی پیتی نہیں لیکن جنت کو دیکھ کر لطف اٹھاتی ہیں۔ گناہگار مومنوں کی روحیں آسمانوں اور زمین کے درمیان ہوا میں ہوتی ہیں۔ کافروں کی روحیں سجین میں ہیں، 7ویں زمین کے نیچے گہرائی میں سیاہ پرندوں میں۔ ان کی اب بھی اپنے جسموں سے کچھ رابطہ ہوتا ہے، جیسے سورج آسمان میں ہے لیکن اس کی روشنی زمین پر۔ روحیں قبروں میں اپنے جسموں سے روحانی روابط کے ذریعے جڑی رہتی ہیں، پوشیدہ تاروں کی طرح، جبکہ وہ خود برزخ جاتی ہیں جیسے ایک سٹیشن اور انتظار گاہ۔ قبر میں روحیں مختلف عکاسیوں اور کھلنے کا سامنا کرتی ہیں۔ ان کے دنیا کے اعمال شکل اختیار کرتے ہیں اور ان کے سامنے آتے ہیں۔ ان کی نماز، قرآن، اللہ کی راہ میں خدمت اور تسبیحات ساتھی اور دوست بن کر آتی ہیں، سکون اور خوشی دیتی ہے۔ دوسری طرف جو اعمال وہ کبھی نہیں چاہتے تھے کہ آئیں۔ برزخ میں وہ کتنی دیر رہیں گی، قیامت کے بعد صرف اللہ جانتا ہے۔ برزخ کی روحیں ہمیں سن سکتی ہیں لیکن ہم انہیں نہیں سن سکتے۔ اگر اللہ چاہے تو وہ یہاں کہی گئی باتیں بھی سن سکتی ہے۔ کچھ اولیاء کو قبروں کی کشف دی گئی ہے۔ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بدر کے کافروں کے جسموں والے کنویں کے پاس کھڑے ہوئے اور کہا، کیا تم نے دیکھا جو اللہ نے تم سے وعدہ کیا تھا؟ اعلیٰ اور بلند روحوں میں سے کچھ برزخ کی روحوں سے مل سکتی ہے۔ محی الدین ابن عربی رضی اللہ عنہ نے لکھا کہ وہ اکثر نوبل روحوں سے ملتے تھے۔
इमाम सऊद रज़ी अल्लाह अन्हु ने कहा कि वो जागते में मोहम्मद रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से 70 बार मिले। अहमद रिफाई रज़ी अल्लाह अन्हु ने भी बताया कि उन्हें मोहम्मद रसूल अल्लाह की रूह से मिलने की सआदत मिली। ख्वाबों में मिलना तो मुमकिन है ही, बुरी रूहें ऐसी मुलाकातों में शामिल नहीं हो सकती। वो जैसे जंजीरों में जकड़ी होती हैं क़यामत तक, इसलिए वो दुनिया में वापस नहीं आ सकती। इसलिए नाम निहाद रूह बुलाने के सेशनों में जो आते हैं वो रूहें नहीं बल्कि जिन अशयातीन होते हैं। बुरी रूहें नहीं आ सकती क्योंकि वो बंधी हुई हैं, और अच्छी रूहें ऐसे लोगों के पास नहीं आती। अहम नोबल रूहें दुनिया में घूम सकती हैं, ईमान के लिए क्या हो रहा है देख सकती हैं और अपनी कब्रों से जड़ी रहती हैं। अहादीस मोहम्मद के उम्मत को कब्रों और उनमें रहने वालों के बारे में एहतियात और एहतराम की तलकीन करती है। जदीद पर साइकोलॉजी भी तस्लीम करती है कि हर रूह अपने जिस्म के एटमोहे से जड़ी रहती है, कब्र में कभी कभी उनका दौरा करती है। इसलिए कब्र पर कोई बेएहतराम, खास तौर पर इसे तबाह करना, इस पर इमारत बनाना या वहां गुनाह करना रूह को परेशान और नुकसान पहुंचाता है जो अब भी अपने जिस्म से जड़ी है। बहुत से वाकयात इसकी तस्दीक करते हैं। मिसाल के तौर पर अनकरा में एक कब्र शहर के बीच में थी जो बिल्डोजरों से नहीं हटाई जा सकी। बहुत से लोगों ने देखा कि मशीनें फंस जाती और आगे नहीं बढ़ती। हत्ता के मगरबी लिखारियों ने ऐसे मामलात पर बहुत बात की है। कुछ फलसफी, सूफी और मसीही कहते हैं कि सिर्फ रूह को अजाब मिलेगा, लेकिन हम अहल संत वल जमात यकीन रखते हैं कि जैसे जिस्म और रूह को एक साथ जिंदा किया जाएगा, वो अजाब और नेमत भी एक साथ बर्दाश्त करेंगे। रूह और जिस्म का रिश्ता एक अंधे और लंगड़े की तरह है। अंधा लंगड़े को कंधे पर उठाता है और लंगड़ा इसे रास्ता दिखाता है। एक साथ मिलकर आगे बढ़ते हैं। इसी तरह रूह और जिस्म दर्द और खुशी दोनों को इस दुनिया और आखिरत में बांटते हैं। कुरान और अहादीस वाज़े तौर पर कहते हैं कि जिस्म और उसके आज़ा दोनों अजाब का मज़ा चखेंगे और नेमतों से लुत्फ उठाएंगे। आखिरत के लिए मौजू जिस्म के बगैर खुशियां कैसे महसूस की जा सकती है? अल्लाह जिसने रूह और जिस्म के एटम दोनों को पैदा किया, जिस्म को दोबारा जिंदा कर सकता है, इसे अजाब दे सकता है या नेमतों से नवाज सकता है। कुदरत और इल्म इसी के पास है, वो जो चाहे करता है। इन मामलात की हकीकी सच्चाई अगली जिंदगी में मालूम होगी जब इंसान इस दुनिया के हैरतों का सामना करेंगे, क्योंकि वहां अजर और अजाब ऐसी चीजें हैं जो कोई आंख ने नहीं देखें, कोई कान ने नहीं सुने और कोई दिल ने नहीं सोचे। सदका जारिया ऐसी चीजें बनाना है जैसे सड़कें, पिल, मस्जिदें, फवारे, स्कूल और इदारे जो लोगों को फायदा देते रहे। जब तक ये खड़े रहें, हर नेक अमल जो उनके जरिए होता है इसे बनाने वाले की किताब अमाल में लिखा जाता है क़यामत तक। ये मोहम्मद रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सिखाया। उल्मा की छोड़ी हुई तहरीरें भी सदका जारिया है। आलम को इसकी मेहनत और इल्म के मुताबिक अजर मिलता है। उल्मा की हिमायत, सच्चे इल्म की राह पर चलने वालों की मदद, उनकी किताबें, कागज, खाना और ज़रूरियात फराहम करना, ये भी अजर के लामुत्तनाही ज़राए समझे जाते हैं और सदका जारिया में शुमार होते हैं। एक रूह जो जाती है तो नेक औलाद की ख्वाहिश करती है जो उसके बाद नेक अमाल करे। सिर्फ ऐसी औलाद आखिरत में मुफीद होगी। रूह को मिठाई, खाना आ इज्तिमाआत की ज़रूरत नहीं होती, जैसे 7 दिन, 40 दिन सालगिरह। इसे मौलूद अदायगी की तिलावत दीवारों पर तस्वीर की जरूरत नहीं। अगर तुम उनकी इज्जत करना चाहते हो तो उनकी कब्रों पर जाओ, सलाम दो और दिल नर्म करो। ज़बान से दुआ और इस्तिग़फ़ार करो और आँखों से आंसू बहाओ। ये हकीकी तहाइफ हैं जो इन तक पहुँचते हैं इस दुनिया में, वहाँ की वाहिद करेंसी जो कदर रखती है। अब वापस आएं इस शब मेराज की जब वक्त और जगह की तमाम हुदूद पार हुईं। मोहम्मद रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ुबानें दोबारा जियो और देखें जो उन्होंने देखा। एक आम रूह से मुख्तलिफ 3 साल मुसलमानों ने शदीद बाइकॉट का सामना किया, भूख और मुसीबत में रहे। इसके बाद मोहम्मद रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपने प्यारे चचा अबू तालिब रज़ी अल्लाह अन्हु को खोया और जल्द ही अपनी अजीज़ बीवी खदीजा रज़ी अल्लाह अन्हा को। अपने सख्त वक्त में अल्लाह ने उन्हें तसल्ली दी। इसरा और मेराज। मक्का से यरूशलेम का सफ़र इसरा कहलाता है और यरूशलेम से आसमानों की तरफ उठना मेराज। इस मुबारक रात मोहम्मद रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हतीम में थे, कबा के पास का मकाम, जब वो नींद और जागने के दरमियान थे। जिब्रील अलैहिस्सलाम आए। उन्होंने उनका मुबारक सीना खोला, ज़मज़म से दिल धोया, ईमान और हिकमत से भरा, फिर बंद किया।
اس الہی تیاری کے بعد انہیں خوشخبری دی، وقت آ گیا ہے تمہارے رب کی طرف سفر کا۔ جبریل علیہ السلام نے براق لائے، جس کا نام عربی لفظ برق سے ہے، یعنی بجلی۔ براق چمکدار سفید تھا، اتنا تیز کہ ایک قدم میں آنکھ کی دور ترین حد تک پہنچ جاتا۔ نہ خچر تھا نہ گدھا ان کے سائز کے درمیان۔ جب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قریب آئے تو براق شرم سے کانپ اٹھا، کیونکہ اس سے پہلے اللہ کے نزدیک اتنا معزز کوئی نہیں سوار ہوا تھا۔ اس طرح اسرا کا سفر شروع ہوا۔ ایک لمحے میں مکہ سے یروشلم مسجد الاقصی پہنچ گئے۔ مسجد الاقصی مقدس زمین ہے، سنہری گنبد والی مسجد جو تقریباً 1,40,000 لوگوں کے لیے کافی ہے۔ عام طور پر 1,500 کلومیٹر کا سفر اونٹ کے کارواں سے ہفتوں لگتا، لیکن اللہ کی اجازت سے ایک لمحے میں مکمل ہوا۔ یروشلم پہنچنے پر محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو بڑا امتحان ملا۔ جبریل علیہ السلام 2 پیالے لائے، ایک دودھ سے بھرا، دوسرا شراب سے۔ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے دودھ چنا بغیر ہچکچاہٹ کے۔ جبریل علیہ السلام نے کہا، الحمدللہ جس نے تمہیں انسانی فطرت کی طرف ہدایت دی۔ اگر تم شراب چنتے تو تمہاری امت گمراہ ہو جاتی۔ اس طرح رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اپنی پوری امت کی نمائندگی کر رہے تھے، ان کے لیے برکت کا ذریعہ بن رہے تھے۔ دودھ یہاں فطرت کی نمائندگی کرتا تھا اور شراب دنیا کی محبت کی۔ اب وقت آیا آسمانوں کی طرف اٹھنے کا۔ جبریل علیہ السلام محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو لے کر آسمان کے دروازے پر آئے۔ ہر دروازے پر فرشتے ڈیوٹی پر تھے۔ جب دروازہ کھلتا تو محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ایک بالکل مختلف دنیا میں قدم رکھتے۔ پہلے آسمان میں انہوں نے ایک روشن چہرے والے نبی کو دیکھا۔ جبریل علیہ السلام نے کہا، یہ تمہارے والد آدم علیہ السلام ہیں، انہیں سلام دو۔ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے سلام دیا۔ آدم علیہ السلام نے مسکراتے ہوئے کہا، خوش آمدید میرے نیک بیٹے، خوش آمدید نیک نبی۔ اپنے والد سے ملنا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دل کو گہری خوشی سے بھر دیتا۔ دوسرا آسمان، دروازے دوبارہ کھلے۔ اس بار 2 انبیاء تھے، علیہ السلام اور عیسیٰ علیہ السلام۔ وہ دونوں مسکرائے اور کہا، خوش آمدید اے نیک بھائی، نیک بیٹے۔ وہ دنیا میں کزن تھے، لیکن اب تمام انبیاء ایک مقصد کے لیے متحد تھے، محبوب کو اپنے رب کی طرف جاتے ہوئے خوش آمدید کہنے کے لیے۔ تیسرا آسمان، یہاں یوسف علیہ السلام ملے، جو اپنی عظیم خوبصورتی کے لیے مشہور ہیں۔ ان کا چہرہ چاند کی طرح چمک رہا تھا۔ جب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے سلام دیا تو یوسف علیہ السلام نے خوشی سے کہا، خوش آمدید میرے نیک بیٹے۔ چوتھا آسمان، اگلے سطح پر ادریس علیہ السلام تھے، جو قرآن میں امانت دار نبی کہلاتے ہیں۔ جب انہوں نے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھا تو کہا، خوش آمدید نیک بھائی، نیک نبی۔ پانچواں آسمان، یہاں ہارون علیہ السلام ملے۔ انہوں نے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو گلے لگایا اور کہا، خوش آمدید اے نیک نبی۔ چھٹا آسمان، اس سطح پر موسیٰ علیہ السلام تھے۔ جب انہوں نے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھا تو ان کی آنکھوں سے آنسو آ گئے۔ فرشتوں نے حیرت سے پوچھا، اے موسیٰ تم کیوں رو رہے ہو؟ موسیٰ علیہ السلام نے جواب دیا، میرے بعد ایک جوان نبی آیا ہے، اس کی امت سے زیادہ لوگ جنت میں جائیں گے میری امت سے۔ پھر بھی انہوں نے محبت سے گلے لگایا اور سلام دیا۔ آخر میں 7واں آسمان پہنچے۔ وہاں ابراہیم علیہ السلام تھے، جو کعبہ بنانے والے اور توحید کی علامت ہیں۔ جبریل نے کہا، یہ تمہارے والد ابراہیم علیہ السلام ہیں، انہیں سلام دو۔ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے سلام دیا اور ابراہیم علیہ السلام نے جواب دیا، خوش آمدید نیک بیٹے، خوش آمدید نیک نبی۔ اس آسمان میں محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بیت المعمور بھی دیکھا، جو آسمان میں کعبہ کی طرح ہے۔ انہوں نے وہاں نماز ادا کی۔ جبریل علیہ السلام نے وضاحت کی، ہر روز 70,000 فرشتے یہاں طواف کرتے ہیں، ان کی باری قیامت تک دوبارہ نہیں آئے گی۔ پھر محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو صدر علم نتاؤ کی طرف اٹھایا گیا۔ انہوں نے اس کے پھل مٹی کے گھڑوں جیسے بڑے بیان کیے اور پتے ہاتھیوں کے پاؤں جیسے۔ جبریل علیہ السلام نے کہا، یہ صدر علم نتاؤ ہے۔ وہاں 4 دریا تھے، 2 اندرونی باطنی اور 2 بیرونی ظاہری۔
محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا یہ کیا ہے اے جبریل؟ جبریل علیہ السلام نے جواب دیا دو باطنی دریا جنت کے دریا ہیں، ظاہری والے نیل اور فرات ہیں۔ صدر المنتاؤ نہ صرف ایک درخت ہے بلکہ الہی حد کی علامت ہے۔ یہاں تمام معلوم اور نامعلوم پیمانے ختم ہوتے ہیں۔ جبریل علیہ السلام رک گئے اور کہا یہ اللہ کے رسول یہاں سے تم اکیلے جاؤ گے؟ اللہ نے مجھے صرف یہاں تک اجازت دی، ایک قدم اور بڑھایا تو جل کر راکھ ہو جاؤں گا۔ وہاں سے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اکیلے آگے بڑھے۔ صدر سے آگے وہ ایک جگہ داخل ہوئے جہاں وقت اور جگہ سے باہر غیر معمولی حقائق ان پر کھلے۔ انہیں اللہ کی تجلی کی سعادت ملی۔ قرآن کی الفاظ میں وہ دو کمانوں کی دوری پر تھے یا اس سے بھی قریب۔ یہ ملاقات انسانی زبان میں مکمل بیان اظہار نہیں کی جا سکتی۔ معراج نہ صرف اٹھنے کی کہانی ہے، ہر آسمان، ہر سبق، ہر سلام ہدایت ہے۔ صدر پر اور اس سے آگے جو ہوا وہ انسانوں اور فرشتوں دونوں کی حدود دکھاتا ہے۔ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا سفر کائنات، مادہ اور وقت کی کمزوری اور اللہ کی قدرت، رحمت اور قرب کی عظمت ظاہر کرتا ہے۔ عرش مخلوق ہے، سب سے بڑی مخلوق جو 18,000 دنیاؤں کو تھامے ہوئے ہے۔ یہ ابدی نہیں مخلوق ہے۔ ابھی 4 فرشتے عرش اٹھائے ہوئے ہیں اور قیامت کے دن یہ تعداد 8 ہو جائے گی۔ یہ فرشتے انسانی سمجھ سے باہر سائز میں ہیں۔ ہماری کائنات عرش کے سب سے نچلے سطح پر ہے۔ دنیا کے اوپر 7 آسمان ہیں، پیاز کی تہوں کی طرح۔ ہر آسمان کے درمیان 500 سال کا فاصلہ ہے۔ چاند، ستارے اور سیارے اب بھی پہلے آسمان کے نیچے ہیں۔ 7 آسمانوں کے اوپر کرسی ہے۔ کرسی اتنی عظیم ہے کہ آسمانوں اور زمین کو گھیرے ہوئے ہے۔ آیت الکرسی میں ذکر کرسی اللہ کی قدرت کی علامت ہے۔ کرسی کے اوپر عرش العظم ہے۔ نیک لوگ موت کے بعد ان سطح سے گزریں گے اور اللہ کی عظمت دیکھنے کی سعادت پائیں گے۔ انسانوں کے لیے 7 آسمانوں کا سفر موت سے شروع ہوتا ہے۔ موت کا فرشتہ روح کو انگلیوں کی نوک سے نکالتا ہے۔ جب روح نکلتی ہے تو جسم ٹھنڈا اور سخت ہو جاتا ہے۔ زمین پر جنازہ تیار ہوتا ہے، دھونا کفن۔ روح کو اس کی جنت میں جگہ دکھائی جاتی ہے، پھر روح دھوئے ہوئے جسم میں واپس آتی ہے، کفن اور جسم کے درمیان داخل ہوتی ہے۔ یہ مکمل جسم نہیں بلکہ مکھی جتنی چھوٹی۔ روح قبر پر کہی گئی باتوں کو سنتی ہے، اچھی ہوں یا بری۔ جب جسم قبر میں رکھا جاتا ہے تو روح دوبارہ جسم میں آتی ہے اور سوال جواب کے لیے تیار۔ ایک مومن کی روح خوبصورت چہروں والے فرشتوں کے ذریعے لی جاتی ہے۔ وہ اسے روشن اور خوشبودار کپڑوں میں کر جنت کی خوشخبری دیتے ہیں۔ پھر آسمانوں کا سفر شروع ہوتا ہے۔ ہر سطح پر فرشتے روح کا استقبال کرتے ہیں تعریف کے کلمات سے۔ پہلا آسمان، جب روح پہلے آسمان پہنچتی ہے تو اسے وہاں کا فرشتہ ملتا ہے۔ اگر شخص کا حقیقی ایمان تھا تو دروازہ کھلتا ہے۔ بغیر ایمان روح آسمان تک نہیں اٹھ سکتی۔ پہلے آسمان میں داخلے کی شرط ایمان ہے۔ دوسرا آسمان، جب روح دوسرے آسمان آتی ہے تو اس کے ساتھ فرشتے دروازے کے فرشتے سے بات کرتے ہیں۔ وہ بتاتے ہیں کہ شخص نے نماز درست اور احتیاط سے ادا کی۔ پھر دوسرے آسمان کا دروازہ کھلتا ہے۔ تیسرا آسمان، جب روح تیسرے آسمان پہنچتی ہے تو کہا جاتا ہے کہ شخص نے ذکر صدقہ اور فطرہ دیا اور اللہ کے حکم کی اپنی دولت میں عزت کی۔ پھر تیسرے آسمان کے دروازے کھلتے ہیں۔ چوتھا آسمان، جب روح چوتھے آسمان آتی ہے تو کہا جاتا ہے کہ شخص نے روزے اچھی طرح رکھے، زبان اور نکھوں پر قابو رکھا۔ پھر چوتھے آسمان کا دروازہ کھلتا ہے۔ پانچواں آسمان، جب روح پانچویں آسمان پہنچتی ہے تو اگر حج فرض تھا تو بتایا جاتا ہے کہ انہوں نے اچھی طرح ادا کیا۔ پھر پانچویں آسمان کا دروازہ کھلتا ہے۔ چھٹا آسمان، جب روح چھٹے آسمان پہنچتی ہے تو کہا جاتا ہے کہ شخص نے والدین سے اچھا سلوک کیا اور ان کی دعا لی۔ پھر چھٹے آسمان کا دروازہ کھلتا ہے۔ ساتواں آسمان، جب روح ساتویں آسمان آتی ہے تو کہا جاتا ہے کہ شخص نے فجر کے وقت استغفار کیا، خفیہ صدقہ دیا اور یتیموں کی دیکھ بھال کی۔ پھر ساتویں آسمان کا دروازہ کھلتا ہے۔ 7 آسمانوں سے آگے، 7 آسمانوں سے آگے روح اللہ کی شان اور عظمت کے پردوں کی طرف جاتی ہے۔ ہر پردہ روشنی کا بنا ہوتا ہے، ہر پر ایک فرشتہ پہرا دیتا ہے۔ ہر پردے کا دروازہ کھٹکھٹایا جاتا ہے۔
روح کو اس کے استغفار، نیکی کی دعوت اور غریبوں کی مدد سے متعارف کرایا جاتا ہے۔ فرشتے تعریف کے کلمات سے استقبال کرتے ہیں۔ ہر جگہ روح فرشتوں سے ملتی ہے اور سلام کا تبادلہ کرتی ہے۔ تمام پردوں سے گزرنے کے بعد روح سدر المنتاؤ پہنچتی ہے، جنت کے کنارے کا عظیم درخت۔ اس کی شاخیں تمام جنت کو ڈھانپتی ہیں، جبکہ جڑیں جہنم کی گہرائیوں تک جاتی ہیں۔ لفظ منتہی کا مطلب اختتام، حد اخری ہے۔ لفظ سدرہ کا مطلب درخت۔ سدر المنتاؤ اتنا طاقتور ہے کہ اس کی شاخیں جنت بھر میں پھیلتی ہیں اور جڑیں جہنم میں نیچے جاتی ہیں۔ سدر المنتاؤ پر دروازہ کھٹکھٹایا جاتا ہے اور شخص کی درجہ بندی چیک کی جاتی ہے۔ اگر اعمال ریاکاری سے پاک ہیں تو بندہ گزر جاتا ہے۔ پھر آگ کا سمندر سامنے آتا ہے، اسے عبور کرنے میں 1000 سال لگتے ہیں، لیکن آگ بندے کو نقصان نہیں پہنچاتی۔ اس کے بعد دوسرے سمندر آتے ہیں، ایک کے بعد ایک، روشنی کا سمندر، تاریکی کا، پانی کا اور برف کا۔ ہر ایک کو گزرنے میں آخرت کا 1 سال لگتا ہے، اور آخرت کا 1 سال اس دنیا کے 1 دن جیسا ہے۔ سمندروں سے گزرنے کے بعد بندہ عرش الرحمان تک پہنچتا ہے۔ اب روح سدر المنتاؤ کے کناروں تک پہنچ چکی ہے۔ عرش کے 80,000 پردے ہیں، ہر پردے پر 80,000 بالکونیاں اور ہر بالکونی پر 80,000 چاند۔ ایک چاند کی روشنی سے پوری دنیا پگھل جائے گی۔ اللہ تعالیٰ پوچھتے ہیں، یہ کون ہے جسے تم لائے ہو؟ فرشتے بندے کی تعریف کرتے ہیں اور اس کی اچھی خصوصیات بتاتے ہیں۔ اس کے بعد اللہ تعالیٰ بندے کو قبول کرتے ہیں جو تمام فاصلوں کو عبور کر کے ان کی حضوری میں آیا۔ اے میرے بندے، تم کتنے خوبصورت بندے ہو، وہ کہتے ہیں، لیکن یہ فرشتوں کے سامنے کہتے ہیں تاکہ وہ گواہ بنے۔ پھر وہ فرشتوں کو حکم دیتے ہیں کہ چلے جاؤ۔ اب بندہ اپنے رب کے سامنے اکیلا ہے، وہ اعلیٰ ترین مقام پر پہنچ گیا ہے۔ جب فرشتے چلے جاتے ہیں تو بندے کے گناہ اسے دکھائے جاتے ہیں۔ عین اس لمحے جب وہ سوچتا ہے کہ وہ اعلیٰ ترین جگہ پہنچ گیا ہے، وہ خود کو سب سے نچلے مقام پر محسوس کرتا ہے۔ یہ اتنا بھاری ہے کہ وہ سوچتا ہے کہ تباہ ہو گیا۔ جب وہ سوچتا ہے کہ سب کچھ کھو گیا، اللہ تعالیٰ کہتے ہیں، یہ میرے بندے، دنیا میں نے تیرے گناہ چھپائے۔ اگر تیرے گھر والے جانتے تو تیرے منہ پر تھوکتے اور سلام بھی نہ دیتے، لیکن میں نے دنیا میں چھپائے اور آج میں معاف کر دوں گا، اس لیے میں نے فرشتوں کو نہیں دکھائے۔ کوئی بندہ بے عیب نہیں اور میں نے تجھے معاف کیا، اب اسے جنت میں لے جاؤ۔ جب انسان فانی دنیا کی تنگی چھوڑ کر ابدی سفر شروع کرتا ہے تو وہ ایک ایک کر کے 7 آسمانوں سے گزرتا ہے، اپنے رب کے قریب آتا ہے۔ ہر دروازہ ایمان، عبادت اور اخلاص سے کھلتا ہے۔ آخر میں تمام فاصلوں اور پردوں سے آگے وہ حقیقی گھر پہنچتا ہے، اپنے رب کی حضوری میں سکون۔ وہاں نہ وقت ہے نہ جگہ، صرف رب کی رحمت اور معافی۔ پہلا آسمان زمین کا ماحول ہے، چاند تک پہنچتا ہے، تقریباً 3,80,000 کلومیٹر۔ دوسرا آسمان سورج کا نظام ہے، سورج مرکز میں 150 ملین کلومیٹر۔ تیسرا آسمان قریبی کے کشائی خلا ہے، سورج کے ارد گرد ستارے 3.26 نوری سال۔ چوتھا آسمان ملکی و کہکشاں ہے، 400 ارب ستاروں کے ساتھ، سورج مرکز سے 8.5 کلو پارسی۔ پانچواں آسمان مقامی گروپ ہے، کہکشاؤں کا جھرمٹ بشمول ملکی وے اور اینڈرومیڈا، 10 ملین نوری سال چوڑا۔ چھٹا آسمان ورگو سپر کلسٹر ہے کہ کشائی گروپوں کی دیوہیکل ساخت 100 ملین نوری سال چوڑی۔ ساتواں آسمان کائنات خود ہے، 13.8 ارب نوری سال دیکھنے والی کائنات۔ ہبل سے ہم دیکھتے ہیں کہ سپر کلسٹرز کے اوپر کچھ نہیں، صرف کائنات۔ کائنات ہر سمت میں پھیل رہی ہے، یکساں پھیلاؤ۔ قرآن کہتا ہے، ہم نے آسمان کو قدرت سے بنایا اور ہم اسے پھیلا رہے ہیں۔ اس آیت سے قرآن نے 1400 سال پہلے پھیلتی کائنات کی وضاحت کی۔ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک حدیث کے مطابق 7 آسمان اور زمین ایک صحرا میں انگوٹھی سے چھوٹے ہیں۔ رات کو دیکھنے والے ستارے قریب ترین آسمان کا حصہ ہیں۔ اللہ نے اسے خوبصورتی سے سجایا۔ سورج کا نظام، ستارے اور خلا پہلے آسمان کے اندر ہیں۔ ماحول تقریباً 66,000 کلومیٹر پر ختم ہوتا ہے۔ پہلا آسمان ایک دیوہیکل گنبد جیسا ہے جو چمکتے ستاروں سے بھرا ہے۔ معراج کی کہانی میں پہلا آسمان پہلی جگہ تھی جہاں محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پہنچے۔ کہا جاتا ہے کہ وہاں فرشتوں کی تعداد انسانوں اور جنوں سے زیادہ ہے۔ 7 آسمانوں کے دروازوں پر محافظ ہیں اور ہر دروازے کی چابی ہے۔
جب ہم پہلے آسمان پہنچتے ہیں تو صرف ایمان اس کا دروازہ کھولتا ہے اور وہاں آدم علیہ السلام ہے۔ دوسرا آسمان نماز سے کھلتا ہے اور وہاں علیہ السلام اور عیسیٰ علیہ السلام ہیں۔ جیسے جیسے ہم اونچے اٹھتے ہیں ایک اور سطح پہنچتے ہیں۔ تیسرا آسمان ذکو سے کھلتا ہے اور وہاں یوسف علیہ السلام ہے۔ لمبے فاصلے کے بعد چوتھا آسمان آتا ہے، اس کا دروازہ روزے سے کھلتا ہے اور ادریس علیہ السلام وہاں ہے۔ پانچویں آسمان کے دروازے حج سے کھلتے ہیں اور یہ ہارون علیہ السلام کی جگہ ہے۔ چھٹا آسمان والدین کی دعا سے کھلتا ہے اور موسیٰ علیہ السلام وہاں ہے۔ آخر میں جب ہم ساتویں آسمان پہنچتے ہیں تو ابراہیم علیہ السلام وہاں ہے۔ اس کے دروازے فجر کے استغفار سے کھلتے ہیں، کیونکہ جنت ان لوگوں سے بھری ہے جو کبھی گناہ نہیں کرتے بلکہ جو اپنے گناہوں پر توبہ کرتے ہیں۔